أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने अपनी उम्मत को राह मुस्तकीम पे छोड़ा। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मुहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और काबिल एहतिराम मेरी माँ और बहनों, दीन इस्लाम की नुमाया और अजीम खुसूसियत ये है
کہ اس کی ہر تعلیم میں وضاحت پائی جاتی ہے۔ دین اسلام کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس کی تعلیمات میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نظر نہیں آتی۔ دین اسلام جو عقیدہ پیش کرتا ہے وہ عقیدہ واضح، اخلاقی تعلیمات واضح، معاشرتی زندگی کے حوالے سے اس کے اصول و ضوابط واضح، معاملات کے حوالے سے اس نے جن قواعد و ضوابط اور اصول کو اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کیا، اس کی ہر تعلیم میں وضاحت نظر آتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی بنیاد جن تعلیمات پر رکھی گئی ان میں سے ہر ایک تعلیم واضح ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ میرے اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دین اسلام سے مطمئن ہو جائیں اور دین اسلام کی ایک ایک تعلیم کو دل و جان سے اپنائیں، اور جب تک ان تعلیمات کو دل و جان سے نہ اپنائیں اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس امت کو واضح دلیل پہ چھوڑا ہے، واضح حجت پہ میں نے چھوڑا ہے، اور یہ دین ایسا، دین کی تعلیمات ایسی کہ اس کی راتیں بھی دنوں کی مانند چمکدار اور روشن نظر آتی ہیں۔ دین اسلام کی ہر تعلیم میں وضاحت اور روشنی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ یہ معاملہ وہی بندہ جانتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہو اور جو اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب انہوں نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہہ دو کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے اور مرتے دم تک اسی پہ قائم رہنا، اسی عقیدہ اسلام پہ تم قائم رہنا، اور تمہیں اس عقیدے سے، صحیح راستے سے، منہج ربانی سے ہٹانے والی باتیں تمہاری زندگی میں آئیں گی، لیکن تم ان سے ہوشیار اور چوکنا رہنا۔ اور آج کے اس دور میں اس معاملے کو ہم اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ جہاں ہماری دینداری، ہمارے تقوی کو کچلنے کے لیے جہاں شہوت نے اپنا راستہ اختیار کیا، تو وہیں پر شبہات کا راستہ خصوصاً نوجوانان ملت کے سامنے ایسا منجھلک نظر آتا ہے کہ شبہات کے راستے میں قدم رکھ کر ایک مسلمان کو اپنے عقیدے پہ شک ہونے لگتا ہے، اپنی تہذیب پہ شک ہونے لگتا ہے، اور اپنی ہر ایک بات جو دین سے جڑی ہوئی ہے اس بات میں اسے شک نظر آنے لگتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی صحابی رسول کو، یہ ہر امتی کے لیے آپ کی یہ تعلیم ہے، آمنت باللہ ثم استقم، پہلے ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور ایمان لانے کا دعویٰ کیا، اور زندگی ایسے گزارنے کی ہم کوشش کریں کہ اس راہ میں کوئی بھی شبہ آئے وہ ہمارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کچھ سازشیں ہو رہی ہیں لوگوں کو دین اسلام سے ہٹانے اور دین اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے کہ وہ دین کا مطالعہ اس ناحیے سے کرتے ہیں تاکہ دین کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کے عقیدے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے، دشمنان اسلام کے حوالے سے وہ دین کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں، لیکن مطالعہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو ان کے اپنے دین اور مذہب کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ ہم یشککون فی العقیدہ الصحیحہ الصافیہ والتعلیمات النبویہ، کہ جو صحیح عقیدہ جو اللہ کی جانب سے ہمیں ملا ہے رسول کے واسطے سے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور رسول اللہ کی جو مبارک تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان مبارک تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے دوستو۔ اور اس سازش
سازش کی بنیاد ابو جہل نے رکھی تھی. آپ سورہ 7 پڑھ کر دیکھیے گا, اس نے لوگوں کے ذہن میں کیسے شک داخل کرنے کی کوشش اور سازش کی. دیکھیے ابو جہل نے لوگوں سے کہا اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب, ارے یہ محمد تو کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اس محمد نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا, یہ کیسے عجیب و غریب بات ہے. اس طرح کی باتیں کہہ کر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ ابو جہل اور یہ ابو لہب کا شیوا تھا, اور اسی کا کردار نبھانے والے آج امت میں موجود ہیں. لہذا ان سے ہوشیار رہنا چاہیے دوستو, تاکہ ان کی سازشوں کے جال میں پھنس کر کہیں اپنے عقیدے کو ہم گوا نہ بیٹھیں. ہر مسلمان کو فکر ہونی چاہیے, خاص کر موجودہ دور میں اپنے ایمان پر ہم قائم رہیں, اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے آگے بڑھیں. ایسا کوئی معاملہ اختیار نہ کریں جس سے عقیدے پہ آنچ آئے, ایسا راستہ اختیار نہ کریں کہ آپ منہج ربانی سے ہٹ جائیں, ایسا کوئی طریقہ آپ اختیار نہ کریں کہ سنت رسول سے آپ ہٹ جائیں. لہٰذا اس معاملے میں ہر مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے. جب ہم شبہات کی فتنے کی بات کرتے ہیں, صرف دشمنان اسلام کی یہ سازش بالکل عیاں ہے دوستو, تو اسی طرح سے ہمیں یہ سازش بھی نظر آتی ہے کہ ماحول سے متاثر ہو کر انسان کو اپنے عقیدے میں شک ہونے لگتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے حق میں ماحول سب سے بڑا مربی ہوتا ہے. انسان ماحول کا اثر اپنے اندر قبول کرتا ہے. اگر دینی اور علمی ماحول کسی انسان کو میسر آئے تو اس دینی اور علمی ماحول کے نتیجے میں وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر بیٹھتا ہے. لیکن اگر دینی ماحول میسر نہ ہو, خاص کر ہندوستان, اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین میں بسنے والے اللہ کے وہ بندے جو دین سے دور اور دین سے محروم ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اس نعمت عظما سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دین سے انہیں مالا مال فرمائے. دین اسلام کو سمجھنے اور مسلمانوں کو پہچاننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے. اگر انہوں نے صحیح معنی میں دین اسلام کو پڑھا اور مسلمانوں کو پہچانا, اللہ کی قسم وہ اس دین کے گرویدہ ہو جائیں گے اور مسلمانوں پر فریفتہ ہو جائیں گے. اور ہندوستان کی سرزمین ہم جانتے ہیں, ہندوستان یہ سینکڑوں تہذیب اور مذاہب کا سنگم ہے. یہاں سینکڑوں تہذیب اور مذاہب پائے جاتے ہیں. اسی کا اثر آپ دیکھ لیجئے گا, کتنے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں جو نام لیوا مسلمان ہیں. آپ ان کی زندگی میں دیکھیے گا شرک کے مظاہر نظر آتے ہیں, بدعت و خرافات ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں, اسلام سے ہٹ کر غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں, اور انہیں اس کا احساس ہے. بعض اللہ کے بندوں کو اور بعض کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. یاد رکھنا دوستو, جب اوروں کے تہوار پر سے ہم گزریں تو ہم تماشا بھی بنے رہتے ہیں, اور اللہ کے بندے تو ان تہوار کو دیکھ کر بعض ایسے کمزور مسلمان بھی ہوتے ہیں جو خوش ہو جاتے ہیں, اور ان کے تہوار میں انہیں کوئی بھلی بات بھی نظر آتی ہے. اللہ کی پناہ. یاد رکھنا دوستو کہ جب بھی اوروں کے تہوار سے اگر گزر ہو, زبان پر ایسے الفاظ جاری کیجئے گا, الحمدللہ علی نعمت الاسلام, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راہ ہدایت عطا کیا, راہ اسلام عطا کیا. اگر اللہ کی ہدایت شامل نہ ہوتی تو ہم اور آپ آج اس دین سے جڑے نہ رہتے. تو ایسے مقام پر جب ہم گزرے نا, زبان پر اگر تعریف کے الفاظ ہوں, اللہ تعالی ہمیں ان غلط عقائد سے بچائے گا. دوستو ہمارے اپنے دل محفوظ رہیں گے. بہت ساری اللہ کی بندیاں آپ دیکھ لیجئے گا, خاص کر بعض گاؤں کا ماحول تو ایسا رہتا ہے کہ جہاں پر دونوں مل کر زندگی بسر کرتے ہیں, تو غیر مسلم کے تہوار میں کتنی مسلم خواتین زینت بنی نظر آتی ہیں. برقع پہن کر ان غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہوتے ہوئے کتنی اللہ کی بندیاں نظر آتی ہیں. انہیں احساس ہی نہیں ہے انہوں نے جس راہ کو اختیار کیا ہے وہ راہ ان کی آخرت کو برباد کرنے والی اور انہیں جہنم تک پہنچانے والی راہ ہے. یہ انہیں احساس ہی نہیں ہے. دوستو اسی لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں
اس ماحول میں قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے دوستو. ہر معاملہ اختیار کرنے سے پہلے سوچ لے کہ کہیں یہ آپ کے عقیدے کے خلاف والی بات تو نہیں, آپ کے ایمان کو متزلزل اور بگاڑنے والی بات تو نہیں. تو ہر مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے اپنے دین میں شبہات کے ذریعے ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے کی جو سازش ہوتی ہے, اللہ کے وہ بندے جو دین اور پرہیزگاری کا لباس اوڑھ کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں, اللہ کی پناہ. بعض لوگوں کا ظاہر بڑا خوشنما رہتا ہے, ظاہر کو دیکھیں تو بڑے اللہ والے نظر آئیں گے, لیکن یاد رکھنا دوستو, حق اور باطل کو پرکھنے کا یہ معیار نہیں ہے کہ سامنے ایک بندہ بڑا اللہ والا نظر آئے اور اس سے متاثر ہو کر اس کی کہی گئی ہر بات آپ قبول کر لیں. یاد رکھنا اس سے ہمارا عقیدہ جو بگڑ جاتا ہے, اس سے ہمارا اپنا ایمان ہم سے رخصت ہو جاتا ہے. تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا, حدیث کے میدان میں کس نے حدیث کو یعنی بدنام کرنے اور حدیث کے میدان میں غلط اور من گھڑت باتوں کو داخل کرنے کی کس نے جرأت کی؟ یہی اللہ کے وہ بندے جنہوں نے پرہیزگاری کا لباس پہنا, جنہوں نے دین کا لباس پہنا, دین کا لباس پہن کر اس دین کو بدنام کرنے کی انہوں نے ناپاک سازش کی. وزائین حدیث کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے. ایسے لوگ جنہوں نے اپنی جانب سے حدیث کو گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر بڑا خوشنما تھا اور ان کا دل بڑا بدحال تھا. ان کا دل بڑا بدحال تھا, دینی ناحیے سے بہت اسلام سے دور تھے, لیکن ظاہر کو انہوں نے اتنا خوشنما بنایا کہ لوگ ان سے متاثر ہوتے گئے اور ان کی ہر بات کو دین کا حصہ سمجھ بیٹھے. خوارج کی تو یہی صفت ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ کے علم میں ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے. غور سے سنیے گا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو حقیر سمجھنے لگو گے. ان کی دینداری کو دیکھ کر تمہیں اپنی دینداری پر شرم آئے گی. اس قدر بظاہر وہ دین کے پابند نظر آئیں گے, لیکن قرآن پڑھیں گے نا تو اس انداز سے قرآن پڑھیں گے, یہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یہ خوارج ہیں جنہوں نے دین کا لباس پہن کر دین کو بدنام کرنے کی انہوں نے سازش کی. اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا, یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیتی, کہ یہ لوگ دین سے اسی طرح بڑی تیزی سے نکل جائیں گے جیسے ایک تیر بڑی تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے. تو اسی طرح سے دین سے بڑی تیزی سے نکل جائیں گے. تو لہٰذا دوستو, آج ہماری صفوں میں, آج ہمارے محلے میں خوارج کی صفات رکھنے والے بعض لوگ موجود ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے, جو دین کے راستے سے داخل ہوتے ہیں اور ہمیں دین سے ہٹا دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا, ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا جو دین کے راستے سے داخل ہو کر ہمیں دین سے دور کر دیں اور اللہ سے دور کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے کا ایک سبب بنا دے. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا. ایک اور جو ہے سازش آپ دیکھیے گا کہ شبہات کے راستے سے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے جو بگڑتا ہے اور ہم جو غلط راستے پہ جاتے ہیں, اس میں سے یہ بھی ایک سازش بھی آج جو ہے داخل اور شامل ہے. وہ سازش یہ ہے کہ دین کے حوالے سے کہی گئی ہر بات کو سچ مان لینا. سوشل میڈیا کا یہ دور, اللہ کی پناہ, سوشل میڈیا کا یہ دور, اللہ حفاظت کرے. دین کے حوالے سے کوئی بھی بات آتی ہے آپ اسے بالفور قبول کر لیتے ہیں, اس سے قطع نظر وہ بات صحیح ہے کہ یا غلط, اس بات میں کہاں تک سند کے اعتبار سے مضبوطی پائی جاتی ہے. مولانا ہمیں یہ مت بتائیے یہ حدیث صحیح ہے کہ یا ضعیف, یہ حدیث موضوع ہے کہ یا کچھ اور, بس آپ اللہ کے نبی کے حوالے سے کوئی بھی بات کہیے, ہم اس پہ جو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اور اس جذبے نے ہمارے عقیدے کو کمزور کر دیا, اور اسی جذبے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے بندوں نے
سنت سے لوگوں کو دور کر دیا اور بدعات سے قریب کر دیا. آپ دیکھ لیجئے گا ان لوگوں کی زندگی میں بدعات پائے جاتے ہیں جن کے پاس دین کی کوئی ویلیو نہیں, دین کی کوئی قدر و منزلت نہیں. دین کی قدر و منزلت تو اس کے پاس ہوتی ہے جو دین کے معاملے میں بڑا حریص ہوتا ہے. سلف کیا کہا کرتے تھے؟ سفیان الثوری رحمہ اللہ سے یہ قول منقول ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ علم حدیث ہے نا, اللہ کے نبی کی بات تم لے رہے ہو, یاد رکھنا یہ علم حدیث یہ دین ہے, یہ دین ہے, لہذا کن سے تم دین کی باتیں لے رہے ہو اچھی طرح سے دیکھ لو, علم کے ترازو میں اسے تولو, علم کے ترازو میں اسے تولنے کی کوشش کرو, تبھی دوستو ہم اور آپ غلط عقائد سے محفوظ رہیں گے. ورنہ دور تو ایسا ہے کہ سوشل میڈیا میں کوئی میسج آیا فوراً آپ نے اسے اپنے خاندان اور اپنے متعلقین میں اسے آپ نے وائرل کر دیا, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس میسج میں جو غلط فکرہ ہے, اس میسج میں جو غلط بات ہے, جو ہمارے اپنے ایمان اور دین کے لیے خطرے والی بات ہے, آپ نے اسے وائرل کر دیا. آپ بڑے معتبر ہیں لوگوں کے پاس, اور آپ کے وائرل کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو اپنا لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بندہ جھوٹا ہے, یہ بندہ جھوٹا ہے جو ہر سنی ہوئی بات کو اوروں میں منتقل کر دیتا ہے. اللہ ہدایت دے. آپ سوشل میڈیا کو دیکھیے گا کہ بعض ایسے پوسٹ نظر آتے ہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے اور نیچے صحیح بخاری کا حوالہ ہوتا ہے, صحیح مسلم کا حوالہ ہوتا ہے حدیث نمبر کے ساتھ, اور لوگ آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لیتے ہیں. علماء سے پہلے معلوم کیجئے گا, علماء ربانیین سے معلوم کیجئے گا کیا واقعی صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے, صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے. اللہ ہدایت دے. جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ من گھڑت بات ہے, اور لوگوں نے بس خوبصورت ایک میسج بنا کر اور نیچے صحیح بخاری حدیث نمبر 1450 کہہ کر لوگوں میں اسے وائرل کر دیا. اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو, یہ دین ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے, وہ ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں میں جو ہے بیان کر دے. اور اسی طرح سے ایک اور فتنہ ہے آج شبہات کے حوالے سے. وہ فتنہ یہ ہے ہم اہل علم سے بے نیاز ہو کر اپنا سفر علم ہم طے کریں گے. بعض نوجوان سمجھتے ہیں ہم علماء سے مستغنی ہیں, ہمیں علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ دین کا علم تو سوشل میڈیا میں موجود ہے, دین کا علم تو شیخ گوگل میں موجود ہے, ہم اس سے حاصل کر لیں گے, ہمیں علماء اور مشائخ کی کوئی ضرورت نہیں. علماء سے مستغنی ہو کر سیلف اسٹڈی کے نام سے کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جو نیٹ پہ بیٹھتے ہیں, احادیث کو پڑھتے ہیں, احادیث کا اسٹڈی کرتے ہیں, اور اپنے طور پر آیت کی تفسیر, من مانی تفسیر, حدیث کی من مانی شرح کرتے ہوئے اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے, اس کا کوئی شان نزول ہوتا ہے, اور اس جو ہے یعنی آیت یا حدیث کا کوئی خاص پس منظر ہوتا ہے, اس کا مفہوم ایک خاص انداز سے محدثین بیان کرتے ہیں. اس سے قطع نظر اپنی عقل کے ترازو میں اس آیت اور حدیث کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ ہیں جو دین کو بدنام کرتے ہیں, جو دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. یاد رکھنا دوستو, فارغ اوقات آپ کو ملے, اللہ جزائے خیر دے, آگے بڑھیے, علم حاصل کیجئے, لیکن علم حاصل کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. وہ سلیقہ یہ ہے اہل علم سے علم حاصل کیجئے, آپ پڑھیے گا ضرور آپ بیٹھ کر, لیکن جب شکوک و شبہات ہونا اپنے طور پر آپ جو ہے من مانی تفسیر مت کیجئے گا. اہل علم جو معتبر علماء ہیں ان سے رجوع کیجئے گا اور اس حوالے سے معلومات حاصل کیجئے گا. اللہ کی قسم آپ غلط راستے سے بچ جائیں گے, آپ غلط راستے سے آپ بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارغ اوقات اگر عطا کیا ہے تو اس میں معتبر کتابوں سے علم حاصل کیجئے گا, ورنہ گوگل ایسا شیخ ہے جو آپ کو ہر کتاب فراہم کرے گا, وہ اچھی بھی ہوگی اور بری بھی ہوگی, اور ہر ایسا جو ہے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرے گا جس میں بھلی بات بھی ہوگی اور بری بات بھی ہوگی. اور خاص کر موجودہ دور میں ہر ایک کو ہم سننا چاہتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے دوستو. یاد رکھیے معتبر علماء سے علم حاصل کیجئے گا, ورنہ کل من حب و دب, کہ ہر وہ شخص جو سوشل میڈیا میں آتا ہے اور یوٹیوب کا استعمال کرتے ہوئے اپنے
اپنے طور پر انہوں نے ایک چینل قائم کیا اور اپنی من مانی اور من گھڑت باتیں لوگوں کے سامنے اگر بیان کرتا ہے، اس کے ہزاروں فالوورز ہیں، اس کے لاکھوں فالوورز ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا، حق اور باطل کی جو کسوٹی ہے، اس کا جو پیمانہ ہے وہ کثرت پر نہیں، کہنے والے کی بات میں کتنا وزن ہے، اس کی بنیاد پر آپ بات کو قبول کیجئے گا، کبھی آپ کا قدم بہکے گا نہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے دوستو، موجودہ دور میں دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے، وہ ہمیں راہ راست سے ہٹانے کی وہ سازش کر رہے ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اپنے عقیدے کو بچانے کی کریں، اپنے عقیدے کو بچانے کی فکر کریں، سفر علم ضرور طے کریں، اہل علم کی نگرانی میں سفر علم طے کیجئے گا، اپنی عبادات اور معاملات کو علم کا رخ دیجئے گا، ہماری ہر عبادت علم کی روشنی میں ہونی چاہیے، اور ہمارا ہر معاملہ علم کی روشنی میں ہمیں انجام دینا چاہیے، اور اپنا بار بار محاسبہ اور جائزہ لیتے رہیے گا کہ ہمارا ایمان کیا یہ اس کے اندر سلامتی ہے یا اس کے اندر بگاڑ ہے۔ اسی کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں کہا، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے یہی دعا کی تلاوت کی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہدایت سے مالا مال کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہم راہ جنت پہ ہیں۔ فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ ہدایت سے مالا مال ضرور تو نے کیا، اس نعمت ہدایت کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اے اللہ ہدایت سے مالا مال کرنے کے بعد غلط راستے کے حوالے نہ کر، غلط اور گمراہ عقائد کے حوالے نہ کر، باطل پرستوں کے حوالے نہ کر، نفس پرستوں کے حوالے نہ کر، جو خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں، جو دین کو بدنام کرنے کے لیے دین کا لباس اوڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ایسوں سے تو ہم سب کو بچا لے، مرتے دم تک تیرے دین پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے فتنے سے، خواہ وہ فتنے شہوت ہو یا فتنے شبہات ہو، اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، نوجوانان ملت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین پر باقی رہتے ہوئے اس دین کی واضح تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس کلمے پر باقی رکھ، نبی کے طریقے پر باقی رکھ، اور اسی حق اور طریقے رسول پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہر قسم کی پریشانی کو اے اللہ دور فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ تو نے شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے وہ جو زندگی کی مختلف الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر الجھن سے تو ہماری حفاظت فرما۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، دشمنان اسلام کی سازش سے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، امن کے فیصلے تو ان کے حق میں فرما۔ جو امن کا سایہ یہ تو نے ہمیں جو عطا کیا ہے یہ تا دیر ہم پر باقی رکھ، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال
وعلى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.